الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے اور دین کی باتیں سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اس پر خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کے اوپر استقامت کو اختیار کرتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلا کام ان کا تھا، اب اگلا کام جو اللہ رب العزت کی جناب سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت ان پر اپنے ملائکہ کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ان مومنین کو مخاطب کر کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تم کسی بات پر خوف نہیں کھانا، اب تم کسی بات پر غم زدہ بھی نہ ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر وہ ملائکہ ان مومنین سے اس جنت کی بات کرتے ہیں، اس کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کام مومنین کے لیے بیان فرمائے ہیں اور کچھ کام اپنے ذمے لیے ہیں۔ مومنین سے یہ کہا گیا ہے کہ تم جب یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اپنی اس بات پر پھر پختہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بات پر پختہ ہو جاؤ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، کہ خدا کے رسول مجھے اسلام میں ایک ایسا قول بیان فرما دیجئے کہ جس کے سننے کے بعد یا اس پر عمل کرنے کے بعد مجھے پھر کسی اور بات کی ضرورت پیش نہ آئے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، پھر اپنی اس بات پر پختہ ہو جا۔ اب یہ دونوں باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہے کہ مومنین وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر پختہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف حضور فرما رہے کہ دین میں فقط یہ ایک بات پر جو عامل ہو گیا کہ تو کہہ دے میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، پھر پختہ ہو جاؤ، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لومڑی جو ایک مکار جانور ہے، لومڑی جو ایک مکار جانور ہے، تو لومڑی کی طرح ہیلے بہانے کر کے اللہ کی شریعت سے روگردانی نہ کیا کر اس کو استقامت کہا کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے لومڑی بہانے تلاش کرتی ہے یا لومڑی دھوکہ دیتی ہے، مکاری کرتی ہے، چالاکی کرتی ہے، تو اللہ کے دین کے معاملے میں مکار نہ بن، چالاک نہ بن، ہیلا سازی نہ کر، بلکہ جب تو نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے تو اب اس کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ جو پختگی ہے، جو دین ہم سے مطلوب کر رہا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ اگر ہم اذان کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ اکبر کی تکرار کرتے ہیں، فقط اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے اوپر پختگی کو اختیار کر لینا، اگر ایک بندہ مومن اس پر پکا ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے اس بات کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ اکبر اس صدا پر اور اس بات پر یقین کر لے اور پختہ ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اب جو بھی معاملہ ہوگا، دنیا کے اندر اب جو بھی کیفیت اس مومن کے سامنے آئے گی، جب اس معاملے کے اندر کوئی فیصلے کا لمحہ آئے گا تو اللہ اکبر کی صدا اس مومن کے ذہن کے اندر گونجنی چاہیے۔ اپنی زندگی کا وہ خواہ کوئی فیصلہ ہو، چاہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو، وہ سماجی نوعیت کا ہو، وہ معاشرتی نوعیت کا ہو، یا وہ معاشی نوعیت کا ہو، جو بھی زندگی کے اندر اس مومن کو کیفیت درپیش ہو، یہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، یعنی اب مجھے ہر زندگی کے فیصلے میں اللہ کے بات کو ترجیح دینی ہے۔ جب مومن اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ملائکہ کا اس پر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کیفیت کا آنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کیفیت کو اپنی زندگی میں جگہ دے لینا کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر فیصلے کے اندر ہم اپنی ذات کی نفی کر دیں اور اپنے رب کی بات اور اپنے رب کے حکم کو ترجیح دینے، میرے بھائی میرے دوست، سے آسان بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد بے بہا تکلیفات کو اٹھایا، اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ ان کے اوپر یہ بات واضح تھی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ پھر اس بات کے اوپر پختہ ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائی وقت کے اندر دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ اصحاب الرجال، اسماء الرجال والے جتنے اصحاب ہیں، انہوں نے آپ کا 6واں اور 7واں نمبر بیان کیا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے تھے اور کلمہ پڑھا تھا اور دین کو قبول کیا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیشے کے اعتبار سے ایک لوہار تھے،
اور ایک مالکن تھی آپ کی جو کہ خود لوہارن تھی، آپ اس کے پاس اپنی خدمات کو انجام دیتے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مالکن کو یہ پتہ لگا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کی مالکن نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا، خباب، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اور اس نئے دین کو جس کو تم اپنا چکے ہو اس کو ترک کر دو، بصورت دیگر اس کے خوفناک نتائج ہوں گے جو تم کو بھگتنے پڑیں گے۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے اس بات کو خاموشی سے سماعت کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اپنے طریقہ کار کے مطابق جاری و ساری رکھا۔ لیکن جب آپ کی مالکن نے آپ کو 2-3 مرتبہ اس بارے میں تنبیہ کی اور آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا، تو آپ کی مالکن نے کہا کہ اب پھر اس کا فیصلہ ہوگا اور میں اس بات کو دیکھوں گی کہ تیرے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی برداشت ہے کہ تو اپنے اس دین پر کامل رہتا ہے۔ اس نے دیگر غلاموں کو حکم دیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑ لیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی مالکن جو لوہارن تھی اس نے لوہے کے ٹکڑوں کو گرم کیا، اور اسود الغابہ والے اس پورے واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ ان لوہے کے ٹکڑوں کو جب کھولا دیا گیا اور وہ سرخ ہو گئے تو ان کو اٹھا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر رکھا گیا۔ آپ چیختے تھے، آپ چلاتے تھے، آپ تڑپنے لگے، آپ مچلنے لگے، لیکن آپ کی مالکن فقط آپ سے ایک سوال کرتی تھی کہ اس دین کو چھوڑ دو جس کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ اور آپ روتے جاتے، تکلیف کو برداشت کرتے جاتے، لیکن فرماتے نہیں، میرا رب اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور جو دین، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اب اس قول، اس فیصلے سے میں واپس نہیں پھر سکتا۔ آپ کی مالکن اس بات کو سنتی تو مزید غصے میں آتی اور آپ کے سر کے اوپر مزید لوہے کے ٹکڑوں کو رکھا جاتا۔ آپ تڑپتے تھے، آپ مچلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سر کے سارے بال جل گئے اور کھال وہ بھی جلنے لگی۔ تو آپ کی مالکن نے جو وہاں کے مشہور کفار تھے جن کے اندر یہ ابو جہل اور دیگر لوگ شامل تھے، ان کو بلایا اور کہا میرا غلام اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ دوسری طرف وہ حضرت بلال کا معاملہ بھی دیکھ چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی غلام تھے اور اسلام کو قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خباب کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زمین پر کوئلوں کو بچھایا گیا اور ان کوئلوں کو آگ سے دہکایا گیا، اور جب وہ کوئلے آگ سے دہک گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ان جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کی تکالیف کے اٹھانے کی بات کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکالیف کے اٹھانے کی بات کی، تو حضرت خباب نے فرمایا نہیں عمر، انہوں نے مجھ سے زیادہ تکالیف کو نہیں اٹھایا، اللہ کی قسم ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر جب مجھے لٹایا جاتا تھا تو وہ کوئلے میری چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھ جایا کرتے تھے، میں نے اس اسلام کے خاطر اتنی تکلیف کو برداشت کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ تڑپتے رہتے، آپ مچلتے رہتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا۔ جب آپ بھاگے تو آپ کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ پہنچے تو دیکھا خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ وہاں پہنچے، پہنچ کر رونے لگے، فرمایا اللہ کے رسول، میری مالکن نے ظلم کی انتہا کر دی، اپنے سر کو پیش کیا کہ میرے سر کے اوپر لوہے کے گرم کھولتے ہوئے ٹکڑوں کو رکھتی ہے، اور میرے سر کے سارے بال جلا کر کھال تک کو جلا دیا، اپنی پشت کو پیش کیا، فرمایا اللہ کے رسول میری پشت کو دیکھیں،
میری پشت کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر میری چربی اور کھال سے ان لوہے کے ان کوئلے کے ٹکڑوں کو ان کو بجھایا گیا ہے، ان کی آگ کو بجھایا گیا ہے۔ خدا کے محبوب آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کریں۔ فرماتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں لیکن خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رخ انور اس کا رنگ بدل گیا اور آپ نے اس متغیر چہرے سے فرمایا خباب تم سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام کے دین کو قبول کیا تھا ان کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کے جسموں کو زمین کے اندر گاڑ کر ان کے اوپر جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ اے خباب تجھ سے پہلے جو انبیاء کرام کے حواری تھے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے جسموں کو درختوں سے لپیٹ کر باندھ کر ان کے اندر لوہے کی کنگھیوں کو ڈالا گیا جس سے ان کی کھالیں پھٹتی تھیں، ان کی ہڈیاں وہ چور چور ہوتی تھی، ان کی رگیں اور نسوں کو پھاڑ دیا جاتا تھا۔ اے خباب تجھ سے پہلے جن انبیاء کرام کے حواریوں نے اپنے نبیوں پر ایمان لا کر اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے جسموں کو دو جانوروں کے درمیان باندھ کر جانوروں کو مختلف سمتوں میں ہانک دیا جاتا، ان کے جسم ٹکڑے ہو جاتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا تھا، اپنے انبیاء پر ایمان لانا نہیں چھوڑا تھا، وہ تیری طرح کمزور نہیں پڑ گئے تھے۔ اے خباب تو ثابت قدم رہے گا تو اللہ کی رحمتوں کا تجھ پر نزول ہو جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، آپ روتے ہوئے واپس آئے، واپس چپ چاپ اپنی مالکن کے گھر چلے گئے، اپنے معاملات کو شروع کیا۔ آپ استقامت سے اپنے کام کے اوپر پختہ رہے۔ قرآن حکیم کی آیت کا یہ جو پہلا حصہ تھا آپ نے مکمل کر دیا۔ جب پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر پختہ ہو جاتے ہیں، اب اللہ رب العزت کی باری تھی کہ جو اس نے بات بیان فرمائی تھی وہ ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ملائکہ آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خباب جب اپنے گھر واپس پہنچتے ہیں تو پتہ لگا کہ آپ کی مالکن اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور اس میں اس کے منہ سے کتے جیسی آوازیں نکلتی ہیں۔ اسود الغابہ والے اس پورے واقعے کو نقل فرماتے ہیں آپ پریشان ہو گئے، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کیا ہوا؟ پتہ لگا جی مالکن کو ایسی بیماری ہو گئی ہے اس کے منہ سے کتے کی طرح آوازیں نکلتی ہیں، وہ بھونکتی ہے۔ کہا جی کیا کریں؟ اطباء کو بلایا، طبیبوں کو بلایا گیا، کہا جی مرض کا علاج کیا ہے؟ کہا مرض کا فقط ایک علاج ہے، اس کے مرض کا فقط ایک کا علاج ہے۔ کہا کیا دوا ہے؟ کہا دوا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ لوہے کے ٹکڑوں کو کھولا کر اس کے سر کے اوپر رکھا جائے، لوہے کے ٹکڑوں کو کھولا کر اس کے سر پر رکھا جائے، اس سے اس کے دماغ کو کچھ سکون ملے گا جس کے نتیجے میں اس کو آرام آ سکے گا۔ اب وہ خباب بن ارت جس کے سر پر کل تک لوہے کے ٹکڑے کھولا کر اس مالکن کے حکم سے رکھے جاتے تھے، تاریخ گواہ ہے اب وہی خباب بن ارت ان لوہے کے ٹکڑوں کو گرم کرتے تھے اور اب یہ اپنی مالکن کے سر پر رکھتے تھے، اور وہ مالکن اس تکلیف کی شدت سے تڑپتی تھی، اس تکلیف کی شدت سے روتی تھی، لیکن جب آپ اس ٹکڑے کو ہٹاتے تھے تو چند لمحات کے لیے اس کو سکون آتا تھا، اور پھر وہ کتے کی طرح بھونکتی تھی اور آپ پھر لوہے کا ٹکڑا رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال جلنے لگے، اس کی کھال جلنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ وہ مالکن وہ واصل با جہنم ہو گئی اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آزاد ہو گئے۔ یہ قرآن کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب ہم دین پر استقامت کا اظہار کریں گے، ہم دین کے اوپر ثابت قدمی کا اظہار کریں گے، ہم دین کے اوپر اپنی پختگی کا اظہار کریں گے، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر ملائکہ کا نزول فرمائے گا۔ قرآن نہیں بدلا ہے، حدیث نہیں بدلی ہے، اللہ کا دین نہیں بدلا ہے،
وہ ملائکہ جو اس وقت مدد و نصرت کے لیے اترتے تھے وہ آج بھی مدد و نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ میں اور آپ صحابہ کرام والی اس ایمانی کیفیت کا اظہار کریں اور اس کیفیت کو اپنی زندگی میں جگہ دے لیں۔ اقبال نے اسی طرف تو یہ اشارہ کیا تھا نا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی کثرت میں لگ جاتے ہیں اور دین کے اوپر استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارم بھی۔ کہا وہ کیفیت اپنے اندر فقط پیدا کر لو جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لو، وہ ایمانی جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو جو صحابہ کرام نے استقامت سے دین کو قبول کر کر اپنے اندر جگہ دے لی تھی اور رچا اور بسا لیا تھا۔ فرمایا آج بھی اللہ کے ملائکہ تمہارے اوپر اتر سکتے ہیں اور تمہاری مدد و نصرت کر سکتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے حوالے سے یہ بات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، ممتاز مفتی کے پورے آرٹیکلز اس حوالے سے موجود ہیں، انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، کتابیں مارکیٹ کے اندر ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 65 کی جنگ کے اندر جب ہندوستان کے فوجیوں کو پکڑا گیا اور ان کی پائلٹس کو پکڑا گیا تو کہتے ہیں وہ پائلٹس ہمیں بتاتے ہی تھے کہ سیالکوٹ کے اوپر جب حملہ کرنے گئے ہیں اور ان جگہوں پر جہاں پر ایک پل بنا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ پائلٹ دیکھتا تھا کہ نیچے 5 پل اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ بم کس پل کے اوپر گرانا ہے۔ کہتے ہیں جب حملہ کرنے کے لیے فوجیں آگے بڑھتی تھی تو سفید لباس کے اندر مسلمانوں کی پاکستان کی فوجیں آ جاتی تھی جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی، حالانکہ پاکستان کی فوج کا سفید لباس تھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ تو ممتاز مفتی نے لکھا بے شمار بزرگوں کی یہ بشارت تھی، اللہ کے ملائکہ تھے جو اس جنگ کے اندر مسلمان فوج کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ آج اگر وہ کیفیت میں اور آپ اپنے اندر بچا لیں، آج میں اور آپ اسی ایمانی کیفیت اور جذبے کا مظاہرہ کریں جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان ملائکہ کا نزول آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے معاملات کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اور میرے بھائی میرے دوست اس بات کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ بیوی بچے نہیں ہوتے تھے۔ یہ میں اور آپ جو سوچتے ہیں نا کہ شاید میں اپنی بیوی کو پال رہا ہوں یا بچوں کو پال رہا ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں یا میرے گھر میں دکھ ہے یا بیماری ہے یا پریشانی ہے تو یہ کوئی بہت انوکھا کام ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یا خدا کے محبوب کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ تو کوئی مشکل ہی نہیں آتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان صحابہ کرام کے گھروں کے اندر ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ذاتی صاحبزادے آپ کی گود کے اندر وصال کر گئے، آپ کی گود کے اندر اپنی جان کے نذرانے انہوں نے پیش کر دیا، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، لیکن اس کے باوجود نہ اللہ کے رسول نے دین اسلام کو پھیلانا چھوڑا اور نہ صحابہ کرام نے دین اسلام پر عمل کرنا چھوڑا۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں متقی ہو گیا، میں پرہیزگار ہو گیا یا میں اللہ کے دین کی طرف آ گیا تو اب 24 گھنٹے اللہ کی ساری مخلوق میری خدمت میں لگ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جب اس دین کی راہ میں بندہ آگے بڑھتا ہے تو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جب خدا کے محبوب کے پاس آیا، فرمایا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے محبوب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ صحابی نے یہ بات سنی تو رونے لگ گئے، فرمایا اللہ کے رسول میں واقعی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ ان صحابی کی آنکھوں میں آنسو اگر روتے ہوئے تیسری دفعہ فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر مشکلات کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ دین کے لیے آگے بڑھیں گے تو مشکلات تو آئیں گی، کیونکہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ آپ جنت کی راہ پر چلیں، شیطان کو پسند نہیں ہے کہ میں اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں، شیطان کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ میں اور آپ اپنے سکون اور آرام کو ترک کر کے دنیا میں تکلیف اٹھا کر جنت کی راحتوں کو پالیں۔ وہ تو فجر میں ہمیں تھپکیاں دے کر سلائے گا، وہ تو ظہر میں ہمیں کاروبار میں لگائے گا، وہ تو عصر کے اندر ہمارے لیے مشکلات کو کھڑا کرے گا، وہ مغرب کے اندر ہمیں ٹریفک کے معاملات میں پھنسائے گا، عشاء کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں الجھائے گا۔ لیکن جو مومن ہے جس نے کہا الذی
نہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ اللہ میرا رب ہے وہ پختہ ہو گیا. تو یہ پختہ مومن جو ہوگا یہ اس شیطان کے سارے ہیلوں کو ترک کر کے پس پش ڈال کر اللہ کی پناہ میں آ جائے گا, اس کی بارگاہ میں آ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا الحمدللہ بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو فجر کی نماز میں پختگی سے مساجد میں آتے ہیں. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اگر شدید ٹریفک کے اندر پھنسے ہو تو گاڑیوں کو سائیڈوں میں لگا کر روڈ کے اوپر بھی نماز کو ادا کر لیتے ہیں, نہیں تو مساجد تلاش کر کے ادھر جا کے ادا کر لیتے ہیں. یہ میرے اور آپ کی طرح انسان ہے, اور صحابہ کرام بھی میری اور آپ کی طرح کے انسان تھے. فقط ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اندر اس پختگی کو پیدا کیا جائے, ارادے پختہ ہوں, نیت پکی ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت مدد و نصرت کو شامل کر دیتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ ہوتا کیسے؟ یہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ علماء کی صحبت کو اختیار کریں, بزرگوں کی صحبت کو اختیار کریں, بار بار ان دروس کو اختیار کریں, اللہ کے ذکر کے حلقوں کو اختیار کریں, تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر فکری پختگی پیدا فرما دے. جب فکر پختہ ہو گئی انشاءاللہ شیطان کو مات دینا مشکل نہ رہے گا, اور پھر کیفیت وہی ہوگی کہ ملائکہ کا نزول ہوگا اور ان کی طرف سے بشارت دی جائے گی اس جنت کی جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے وعدہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.